السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبی بٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سی ڈی اے کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سی ڈی اے اسلام آباد کا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے جو سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا ایک ڈیسیژن دیا ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ڈی اے مزدور یونین کے پریزیڈنٹ چودھری یاسین صاحب۔ تو آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کو سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسا ادارہ جس نے اسلام آباد بنایا، حکمرانوں کا شہر آباد کیا، اور جو جس میں 15,000 کے قریب کارکن یعنی امپلائیز کام کرتے ہیں، جس سے لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس ادارے کے بارے میں معزز جج صاحب ہمارے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو فیصلہ دیا کہ اسے تحلیل کر دیا جائے، وفاقی حکومت کو ہدایت کی کہ اس کے تحلیل کا یعنی اسے ختم کر کے تو یہ تمام اثاثہ جات اور ہر چیز جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو منتقل کر دی جائے۔ اب اس کو ہم نے یقیناً جب فیصلہ ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے میں پتہ چلا، تو ہمارے ساتھی یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میری تنظیم کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں اسد محمود صاحب، پاکستان ورکر فیڈریشن کے نو منتخب جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے ساتھ ملک سرفراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے تنظیم کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں نمائندہ یونین کے، اور ساتھ ملک اسلم صاحب ہیں ہمارے آفس سیکرٹری ہیں، ساتھ نعیم صاحب ہیں وہ ہمارے پریس سیکرٹری ہیں۔ یقیناً ہم سب لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہوئے، بے چینی برتی گئی، ادارہ بہت بڑا پھیلا ہوا ادارہ ہے، تو لوگوں نے جب ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے بھی پھر وہ فیصلہ ہر صورت منگوانا ضروری سمجھا کہ اس کو پڑھا جائے۔ جب ہم نے پڑھا تو وہ 27 پیج کا فیصلہ ہے، بڑا ڈیٹیل فیصلہ ہے، اس میں جج صاحب نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، لیکن وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ایک 2017 کو پٹیشن دائر کی گئی وہاں سے آپ کے پٹرول پمپ جو ہیں ہمارے مین شہروں پہ، اب اس کو جو رستہ دیا گیا رائٹ وے، جب وہ رستے دیے گئے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوسائٹیز میں، تو سی ڈی اے نے 2015 کے اندر ایک نوٹیفیکیشن کیا جس کے تحت ان کے اوپر ٹیکس لاگو کر دیا گیا، تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا، تو 2017 سے کیس وہ پینڈنگ تھا ان کے پاس، جس پہ ان کا موقف یہ تھا کہ سی ڈی اے یہ ٹیکس نہیں لگا سکتا، چونکہ 2015 میں اسلام آباد کے اندر میٹروپولیٹن کارپوریشن اس کا وجود عمل میں آ گیا، ایکٹ پاس ہو گیا، لہذا سی ڈی اے کا یہ اختیار نہیں۔ تو اس پہ آ کے جج صاحب نے یہ بلا شبہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں فیصلے سے اختلاف ہے، وہ ہمارا رائٹ ہے، لیکن ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں جو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اسی طرح جب یہ 2015 میں ایکٹ آ رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہمارے جب یہ ایکٹ آ جائے گا، ہم بلدیات کے خلاف نہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت کے حق میں اسے پائیدار جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمیں یہ تھا کہ ہمارے 15,000 جو کارکن ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کی سروسز کا کیا ہوگا، اور انہیں جو پلاٹ ملتے ہیں، عید الاؤنس ملتے ہیں، وہ بے شمار ٹریڈ یونین ہے، سی ڈی اے مزدور جو مراد لی ہیں وہ ایم سی آئی میں نہیں مل سکتی، چونکہ ہمیں ایم سی آئی باؤنڈ نہیں ہے قانونی طور پہ، ہم امپلائیز ہیں سی ڈی اے کے، تو ہم نے اس وقت چیلنج کیا تھا اس کو۔ نعیم بخاری صاحب، محترم جو نعیم بخاری صاحب ایڈوکیٹ ہیں معروف سپریم کورٹ کے، ان کو ہم نے وکیل کیا تھا، تو وہاں پہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تو ہم اس ادارے کو اور ملازمین کو بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جسٹس صاحب نے کہا کہ کوئی بھی سی ڈی اے کا ملازم ایم سی آئی میں وداؤٹ کنسرن یعنی اپنی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے، اس طرح ایم سی آئی بھی چلتا رہا، سی ڈی اے کے ملازمین بھی بچے اور ادارہ بھی بچ گیا۔ تو اب بھی میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے نقطہ نظر سے، اپنے ویو سے، کہ ہم 15,000 لوگوں کے نمائندہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے ملازمین کے مستقبل کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اپنے ادارے کو بچانا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں، ایک تو ہے قانونی اور آئینی راستہ، ہم اس کو بھی اپنائیں گے، ایک ہے جمہوری طریقے سے جدوجہد کا راستہ جو آپ کا اور ہم سب کا پاکستانیوں کا احتجاج رائٹ ہے، اس احتجاج میں ہم اپنی پارلیمنٹ اور ممبران سے کہیں گے، ہم اپنی حکومت سے کہیں گے کہ اس ادارے کے ملازمین جو ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، تو یہ ہمارا سوال ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تمام ملازمین کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ پہلے بھی 2 سے 3 دفعے ہمارے اس ادارے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، سی ڈی اے مزدور یونینس نے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کیا اور ادارے کو بچایا، اب بھی ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم سی ڈی اے کے ملازمین کے مزدور یونین جو نمائندہ یونین ہے وہ ہر صورت دفاع کرے گی اور ادارے کو بچائے گی۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ہم قانون کا راستہ اختیار کریں گے،
اور اس کے بعد چونکہ میں نے پہلے کل بھی ایک چھوٹا سا گزارش کی تھی، محرم ہے تو اس کی وجہ سے میں کوئی بڑا پروگرام کرنے سے قاصر ہوں، لیکن 10 محرم کے بعد میں اپنے تمام سینئر عہدیدار جس جو ہماری سپریم کونسل ہے ان سب کو بلا رہا ہوں، ان سے مشاورت کروں گا، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ یہ اس کے افیکٹ ہو سکتے ہیں. 15-16 ہزار ملازمین ہیں، ان کو کوئی تحفظ نہیں دیا گیا، تو جو پھر وہ فیصلہ کریں گے. لیکن میری رائے یہ ہے اپنی ذاتی کہ ہم اپنے ہمارا جو لیگل ایڈوائزر صاحب ہیں، ہمارے جو وکیل ہیں نعیم بخاری صاحب، ہم نے ان کو ڈاکومنٹس فیصلہ بھی دے دیا اور ہم نے ان کو جا کے آج صبح بھی ملے، اس سے پہلے بھی ملے اور ان سے ڈیٹیل ڈسکس ہو گئی. وہ جو بھی مناسب سمجھیں گے، اگر انٹرا کورٹ اپیل میں جانا ہوا تو وہ بخاری صاحب جائیں گے. پھر CDA کیا کرتا ہے، وفاقی کیونکہ جج صاحب نے وفاقی حکومت کو کہا ہے کہ اس ادارے کی تحلیل کا پروسیس شروع کیا ہے. اب وفاقی حکومت کیا کرتی ہے ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے، لیکن ہم اپنا کردار ایمانداری اور دیانتداری سے ادا کرتے رہتے ہیں. جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو چودھری صاحب کی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.